السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 10ویں رات مبارک ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 18 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتحسبہم، اور آپ سمجھتے انہیں، ایقاظاً، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم، حالانکہ وہ، رقود، سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ان کی، ذات الیمینی، دائیں جانب، وذات الشمالی، اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ، اور کتا ان کا، باسطٌ، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ، بالوسید، دہانے پر، لو، اگر، اطلعت، جھانکتے آپ، علیہم، ان پر، لولیت، البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ، منہم، ان سے، فراراً، بھاگتے ہوئے، ولملئت، اور البتہ بھر دیے جاتے آپ، منہم، ان سے، رعباً، رعب میں۔ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اصحاب کہف کے غار میں سونے کا ذکر ہے۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر تھپک دیا تو ان کی آنکھوں کو بند نہ کیا تاکہ وہ بوسیدہ نہ ہوں، انہیں ہوا بھی لگتی رہتی تھی، اس لیے وہ بھی ان کے جسموں کو باقی رکھنے کا سبب بنی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو خیال کرتے ہو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوتے ہیں۔ کتے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ سوتا تو ایک آنکھ بند کر لیتا اور دوسری کو کھلی رکھتا ہے، اور پھر نیند ہی کی حالت میں وہ کھلی آنکھ کو بند اور بند کو کھول لیتا تھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی کروٹ نہ بدلائی جاتی تو انہیں زمین کھا جاتی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الوسید کے معنی صحن کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی دروازے کے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الوسید کے معنی الصعید یعنی مٹی کے ہیں، اور صحیح بات یہی ہے کہ اس کے معنی چوکھٹ یعنی دروازے کے ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الہمزہ میں آتا ہے، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اسے ان پر بند کر کے ڈھانپ دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وسید اور اسید دروازے پر کتے کے بیٹھنے کو کہتے ہیں، جیسا کہ کتوں کی عادت ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کتا دروازے پر ان کا پہرا دیتا تھا، جیسا کہ کتوں کی عادت ہے کہ وہ دروازے پر بیٹھ کر پہرا دیتے ہیں۔ ان کا کتا دروازے کے باہر بیٹھا تھا کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ اسی طرح فرشتے اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر، جنبی اور کافر ہو، جیسا کہ حدیث حسن ہے۔ ان کی برکت ان کے کتے کو بھی شامل رہی، اور اس حالت میں بھی اس پر نیند طاری ہو گئی تھی، اور یہی نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے کہ ان کی وجہ سے اس کتے کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ اصحاب کہف میں سے ایک کا شکاری کتا تھا، اور یہی بات قرین قیاس ہے کہ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بادشاہ کے باورچی کا کتا تھا، اس نے ان کے دین کو اختیار کر لیا تھا اور اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ واللہ عالم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت زدہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح پرہیبت بنا دیا تھا کہ اگر ان پر کسی کی نظر پڑے تو اس پر دہشت طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے پرہیبت، روبدار بنا دیا تھا تاکہ ان کے کوئی قریب نہ آ سکے اور کوئی انہیں ہاتھ نہ لگا سکے، حتیٰ کہ ان کی وہ مدت پوری ہو جائے جس تک اللہ تعالیٰ نے انہیں سلانا چاہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ حکمت، حجت بالغہ اور بے پایہ رحمت کا مظہر ہے۔ تو اس آیت میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نظر آتی ہیں جو اصحاب کہف پر اللہ تعالیٰ نے پھیلائی تھی۔
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں آرام کی نیند سلا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ پاس سے گزرنے والوں کے لیے جاگتے ہوئے لگتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کروٹ بدلوا کر ان کے جسم کی حفاظت کا انتظام کیا کہ اگر وہ لوگ کروٹ نہ بدلتے تو دیکھیے جس زمین پر وہ سو رہے تھے وہ زمین کی زمین کی جو مٹی تھی وہ ان کا جسم کھا جاتی۔ اسی طرح کتا بھی ان کے ساتھ تھا جو ان کی حفاظت کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ تو یہ پورے کا پورا ماحول ان کے حق میں تھا تاکہ کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے۔ آج کا سبق اتنا ہی، اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔